بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے میں جس نے یہ تسبیح پڑھی مرنے کے بعد جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان محترم ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑھاپے میں یہ تسبیح جو پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تسبیح 3 بار پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکون نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے مسجد سے نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے گا تو یہ جنت الفردوس میں داخل ہوگا۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین اکرام، زندگی ایک مسلسل سفر ہے جو بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور آخرکار موت کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ ہر عمر کا ایک الگ رنگ، ایک جدا گانا تجربہ اور منفرد تقاضے ہوتے ہیں، مگر بڑھاپا انسان کی زندگی کا وہ دور ہے جب جسم کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اعضاء تھک چکے ہوتے ہیں اور دل اللہ پاک کی ملاقات کا مشتاق ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیا کی خواہشات سے بے نیاز ہو کر حقیقی ابدیت کی طرف رغبت ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک سادہ سی تسبیح انسان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نجات کے بے شمار راہ دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر کلمہ، ہر نصیحت اور ہر دعا امت کے لیے قیمتی خزانہ ہے۔ انہی میں سے ایک ایسی تسبیح بھی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے مرنے کے بعد جنت اس کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ یہ حدیث پاک نہ صرف امید دلاتی ہے بلکہ بڑھاپے میں اللہ پاک کے ذکر کی عظمت کو بھی واضح انداز میں بیان کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف اس تسبیح کے الفاظ اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالیں گے بلکہ بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، ذکر کی قوت اور جنت کی امید جیسے موضوعات پر بھی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان دنیا کی فریب و آغاز سے آگاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جوانی کے خواب، دنیا کی دوڑ دھوپ، مال اور دولت کی حرص سے سب پیچھے رہ چکے ہوتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ صرف اور صرف سکون جو صرف اللہ پاک کے ذکر سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ پاک کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان بڑھاپے میں اللہ پاک کی طرف لوٹتا ہے تو وہ ذکر شاید جوانی میں معمولی سا لگتا تھا، اب روح کی غذا جاتا ہے، اور اگر اس ذکر کو مستقل مزاجی سے کیا جائے تو وہ یہی تسبیح جنت کا پروانہ بن سکتی ہے۔ وہ عظیم تسبیح جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور کامیابی کی کنجی قرار دیا، وہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے، اپنی حمد و ثنا کے ساتھ اللہ پاک ہے، عظمت والا ہے۔ یہ الفاظ بظاہر مختصر ہیں مگر ان کا مفہوم بے پناہ وسیع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، میزان پر بہت بھاری اور رحمان کے بندوں کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب انسان بڑھاپے میں ان کلمات کو روزانہ پڑھتا ہے تو یہ تسبیح نہ صرف اس کی تسبیح کو جلا بخشتی ہے بلکہ اس کے نامہ اعمال کو بھی بھاری کرتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بے حد معنی خیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے میں اس تسبیح کے پڑھنے والوں کو جنت کا انتظار کرنے والا قرار دیا۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ جب بندہ بڑھاپے میں اللہ پاک کو یاد کرتا ہے تو یہ اس کی سچی توبہ، اخلاص اور محبت کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے حق میں جنت کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ جب روح نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو یہ ذکر بندے کو اطمینان اور سکون دیتا ہے۔ یہ تسبیح قبر کو روشن کرتی ہے، جیسا کہ کئی احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ ذکر الہی قبر کی تنہائیوں میں روشنی بن کر آتی ہے۔ جو شخص کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اس کے لیے پل صراط پر گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کی عبادت کی خاص فضیلت یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب ہے، مگر جس نے بڑھاپے میں
اللہ پاک سے لو لگائی، وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، کیونکہ بڑھاپے میں جسم کمزور ہوتا ہے، نیند زیادہ آتی ہے، یادداشت دھندلا جاتی ہے، پھر بھی اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر نہ چھوڑے تو اس کی محنت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک مشہور ولی اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ عمر کے آخری حصے میں صرف اور صرف یہی تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ ان سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ صرف اور صرف یہی تسبیح کیوں بار بار دہراتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پر یقین کیا ہوا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میرا انتظار کرے۔ چند ماہ بعد وہ بزرگ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور ان کے چہرے پر ایک خاص نور تھا، اور ان کی قبر کی مٹی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ پوری بستی میں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ ناظرین، اگر آپ یا آپ کے والدین، دادی دادا یا نانی نانا کوئی بھی بزرگ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے ہیں، تو ان سے درخواست کریں کہ وہ یہ تصویر روزانہ ضرور پڑھا کریں، اور اگر آپ خود بھی بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں یا اس کی دہلیز پر ہیں تو اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بڑھاپے میں اپنے ذکر سے جڑے رہنے کی طاقت و توفیق دے، اور اس تسبیح کو ہمارے لیے جنت کی بشارت بنا دے۔ محترم ناظرین و کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو نہ زمین کا تھا اور نہ ہی آسمان کا تھا۔ وہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزرنا، فاصلوں کی حدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے اس نورانی جہاں میں ایسے ہی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرح نگاہ جاتی منظر سجدے میں گر جاتا۔ حضرت جبریل امین ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو ایسے شرف عطا کر رہے تھے کہ گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی۔ ہر ایک اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا، اور ہر صندوق پر کفن لگایا ہوا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ راز ہے جو قیامت تک بند رہے گا، لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل امین، ان کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائی دیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے صندوق کو صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا، اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک ذرہ تھا، اور ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خشخاش کے دانے کو دیکھا تو فرمایا، سبحان اللہ، جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب انہوں نے اس خشخاش کے دانے کو کھولا تو اندر ایک جہان آباد تھا۔ اس جہان میں دریا بہہ رہا تھے، پہاڑ کھڑے تھے، پرندے اڑ رہے تھے، اور ایک عظیم مجمع لگا ہوا تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے، اور وہ علماء اعلان کر رہے تھے کہ اے انسانوں، ان قریب آخری نبی آنے والا ہے۔ وہ ایسا نبی ہوگا جس کے آنے سے زمین کو زندگی ملے گی، اس کے آنے سے آسمان کو سلامتی ملے گی۔ جبریل علیہ السلام نے ان علماء سے فرمایا، اے صاحبان علم و نبی آ چکے ہیں، یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخری نبی اور الزماں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سب علماء فوراً اپنی جگہ سے ادب سے کھڑے ہو گئے، اور ان کے چہرے پر نور کی چادر آ گئی۔ ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک ہی جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپ کپاہٹ ہو رہی ہے، روح جد میں آ جائے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے، اور اس جیسے ہزاروں صندوقوں میں ہر صندوق میں لاکھوں جہان آباد ہیں، اور ہر جہان میں آپ کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی اس انڈے کے اندر داخل ہو کر عالم الموت تک پہنچ چکی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور صندوق کھولنے کو کہا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور دوسرا صندوق کھولا تو اندر ایک شہر آباد تھا۔ اس شہر کے در و دیوار پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے، ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اس ذکر سے جڑا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل امین اگر یہ میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کے رو لیں گے تو ان کے گناہوں کو ان سے آسمان تک معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ ایک بار بھی پڑھ لیں تو ان کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھ دی جائیں گی، ان کے ہزاروں گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل ان سب دکھوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، ہر وہ آنسو محفوظ ہیں جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر پایا۔ حضرت محترم ناظرین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں لوٹا دیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان عطا کی، اور سب سے بڑی نعمت یہ بھی تھی کہ تجھے ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا اور تجھ سے کہا کہ دیکھ یہ زندگی صرف اور صرف کھیل تماشا نہیں ہے، ہم نے تیری زندگی کے ہر لمحے کی نشاندہی کے ساتھ بنایا ہے۔ تو رحم میں تھا، ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، اور جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا محور بنا، پھر دودھ پیا، پھر غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول تھا، پھر جوانی آئی جسے سجن کہا گیا، پھر داڑھی نکلی تو غلام کہلایا، جب پورے جوش سے مرد بن گیا پھر شباب کہلایا، پھر رجل، پھر کہل، جب 30 سال کی عمر پار کر کے پہنچا، پھر جب 40 سال کا ہوا تو شیخ کہلایا، پھر عمر ڈھل گئی تو ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بینائی کمزور ہو گئی تو عرض العمر بھی داخل ہوا، اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس کو 3 بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، جنوب، جزام اور برس، یعنی جب وہ 50 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے، جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے رجوع کی توفیق عطا کرتا ہے، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے اگلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کا لقب امیر اللہ اور اسیر اللہ فی الارض رکھا جاتا ہے، یعنی زمین پر اللہ پاک کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں تو وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں۔ اور پھر پوچھا یا رسول اللہ سب سے برا شخص کون ہے؟ فرمایا جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں ایک یہ کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس بات کی علامت ہے؟ فرمایا یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ میں بزرگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور عرض العمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ عرض العمر سے مراد یہ کہ جب انسان بچپن کی حالت کی طرف واپس لوٹایا جاتا ہے نہ وہ اپنی صفائی کر سکتا ہے اور نہ ہی سونگھنے، دیکھنے، سننے کی طاقت باقی رہتی ہے، گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔
علامہ عینی فرماتے ہیں ارذ العمر وہ عمر ہے جس میں انسان اپنی عقل کو کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، برداشت ختم ہو جاتی ہے، جیسے شخص کی حالت معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا حتیٰ کہ وہ انسان نہیں پہچان پاتا۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارذ العمر کی طرف نہیں لوٹاتا، اور جو علم قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور ہم ہی اسے وفات دیتے ہیں اور بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ لہٰذا اے بندہ مومن، اگر تجھے اللہ نے جوانی دی ہے، صحت عطا کی ہے، طاقت دی ہے، تو اس کا شکر ادا کرو اور نیک اعمال کرتے رہو تاکہ بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ زیادہ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر اپنے دل میں خوف بھی ہے اپنے گناہوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر بھی سکون نازل فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تسبیح پڑھتے رہے گا، اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے گا تو یہ جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ یہ تسبیح گناہوں کو ایسے گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تسبیح زبان پہ ہلکی ہے اور میدان عمل میں بہت زیادہ بھاری ہے اور اللہ پاک کو بہت محبوب ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ تسبیح یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو شخص ان کلمات کے ساتھ استغفر اللہ بھی شامل کر لے اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، صبر کو قبر کو وسعت دیتا ہے اور اس میں جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ ناظرین، ذکر اللہ ہر وقت مفید ہے مگر چند خاص اوقات میں اس تسبیح کو پڑھنا بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد کی تسبیحات میں، یا سونے سے پہلے اور وضو کی تنہائی میں، خاص طور پر رات کے وقت جب آپ رات کے وقت اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹیں تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان کلمات کو صبح اور شام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہوں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی نرم اور گرم فضاؤں میں اہل خانہ کے ساتھ سکون کے لمحات گزار رہے تھے کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان تھیں، چاق و چوبند و چست و چستی سے بھرپور تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہمیشہ محبت بھرا، دل موہ لینے والا اور خندہ پیشانی سے لبریز ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا عائشہ آؤ ہم دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو کر تیار ہو گئی، فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پہلا موقع تھا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دبلی پتلی تھی، جوانی کا جوش تھا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوڑ میں آگے نکل گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو صرف اور صرف مسکرا دیے۔ ان کے چہرہ مبارک پر وہ تبسم تھا جو دلوں کو سکون دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو دل میں رکھ لیا اور کئی شکایت نہ کی، نہ کوئی گلہ کیا۔ وقت گزرتا،
رہا، اور پھر کچھ عرصے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کچھ بھاری ہو گیا تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا آؤ عائشہ ہم پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کہاں وہ جسم، کہاں وہ چستی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے اس رات فرمایا تو دوڑ شروع ہوئی تو اس بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امی عائشہ سے آگے نکل گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے تو خوشی سے فرمایا یہ اس دن کا بدلہ ہے، یہ وہ واقعہ ہیں جو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود روایت کیا۔ یہ دوڑ کا منظر صرف اور صرف ایک تفریح کا منظر نہ تھا، بلکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا وہ پہلو جھلکتا جو حسن سلوک، محبت اور شفقت اور خوش طبعی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سکھایا کہ محبت، خلوص، مسکراہٹ اور زندگی کے ہر رشتے میں نرمی کا نام ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، اخلاص اور سکون پیدا فرمائے، ہمیں نرمی، اخلاق اور پیار سے جینے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہماری زبانوں کو درستگی عطا فرما اور ہماری زندگی کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔